اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم اس پروگرام کی 139ویں نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کی خدمت میں بات رکھی تھی کہ جس دین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے، اس دین یعنی اسلام نے دلیل کے زور پر توحید کا پیغام پیش کیا۔ اسلام نے کوئی ہوائی دعویٰ نہیں کیے، بلکہ زور استدلال کا سہارا لیا اور ثابت کیا کہ انسان دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے آسمانی ہدایت کا محتاج ہے۔ پھر ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ الہام پارے کو بطور مثال پیش کیا تھا کہ کس طرح آپ نے انسانوں کو مایوسی کی دلدل سے نکالا تھا اور اللہ کی رحمت کی آس دلائی تھی۔ آج کی قسط میں بھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطابات پیش کریں گے جو آسمانی ہدایت نامے القرآن کے ذریعے انہیں اللہ کی جانب سے پہنچائے گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے یہ عمومی اعلان فرمایا تھا: اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو متنبہ نہ کر دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی ہے راہ راست۔ وہ اس کے باوجود تم میں سے بہت سی خلقت کو بہا لے گیا، پھر کیا تم لوگ سوجھ بوجھ سے کام نہیں لے سکتے تھے؟ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے حق تم تک آ چکا، سو اب جو کوئی بھی راہیاب ہو تو اس کا راہیاب ہونا اس کی اپنی ہی جان کے لیے سود مند ہے، اور جو کوئی بھٹکے تو اس کا بھٹکنا خود اسی کے لیے موجب خسران ہے، اور میں تم پر مختار نہیں ہوں۔ یہ اعلانات سورہ یاسین اور سورہ یونس میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کے محاذ کھولے، ان کے بھی بہترین احساسات کو پکارا گیا۔ مشرکین مکہ ہوں یا اہل کتاب، ہر گروہ کے بہترین عناصر کو بہترین اسلوب سے خطاب کیا گیا، ان کے بہترین جذبات کو حرکت میں لانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ منافقین کو بھی اصلاح کی دعوت دی گئی۔ مشرکین مکہ سے خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے جو امن چین سے دن گزار رہی تھی، اور اس کی روزی ہر چہار جانب سے بافراط چلی آ رہی تھی۔ پھر اس کے باشندوں نے خدا کے احسانوں کی ناشکری کی، سو اللہ نے ان کی کرتوتوں کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کی حالت کا لباس پہنا کر مزہ چکایا۔ ان کے درمیان خود انہی میں سے پیغمبر مبعوث ہو چکا تھا، پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بس ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پیش کیا: اے اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکا، جو کتاب الہی کی ان بہت سی حقیقتوں کو تمہارے سامنے نتھار کر لا رہا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو، اور وہ بہت ساری چیزوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی آ چکی اور واضح کتاب پہنچ چکی، جس کے ذریعے اللہ ایسے لوگوں کو سلامتی کی راہ پر لاتا ہے جو اس کی مرضیات کے پیچھے چلے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر اپنے حکم خاص کے مطابق اجالے میں لاتا ہو اور انہیں راہ راست کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ یہ پیغام سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ مزید کہا گیا: کہو اے پیغمبر کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق کے مبالغے سے کام نہ لو، اور اپنے ہاں کے ایسے لوگوں کے نفسانی رجحانات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے سے گمراہ ہیں اور جنہوں نے بہتوں کو بہکا دیا اور جو سیدھی راہ سے دور جا پڑے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اہل کتاب، رسولوں کے سلسلے بعثت میں ایک لمبے وقفے کے بعد ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا جو حقیقتوں کو تمہارے سامنے نتھار کر لا رہا ہے۔ ممکن ہے کہیں تم بطور عذر کہو کہ ہم تک تو کوئی بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا آیا ہی نہ تھا۔ سوال بشارت دینے والا تمہاری طرف، سو اب بشارت دینے والا تمہاری طرف آ چکا۔ ناظرین گرامی، یہ پیغامات بھی سورہ مائدہ میں موجود ہیں۔ پھر یہ پیغام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نشر کیا گیا،
اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ دے دیا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور بہت بری طرح سرکشی دکھاؤ گے۔ سو اے بنی اسرائیل، جب پہلے وعدے کا موقع آیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے سخت جنگجو بندوں کو مسلط کر دیا، پھر وہ شہروں میں پھیل گئے، اور وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، پھر ہم نے ان کے مقابلے میں تمہیں اور ایک موقع دیا اور اموال و اولاد سے تمہیں تقویت دی، تمہاری تعداد بڑھا دی، اور تمہیں پھر مہلت دی کہ اگر تم نے بھلائی اختیار کی تو اپنی ہی جانوں کا بھلا کیا، اور اگر برائی کی تو وہ بھی اپنی حق میں ادا کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا موقع آیا کہ وہ لوگ تمہارے چہروں کو دکھ اور ذلت کی سیاہی سے بھر دیا اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس گئے جیسے وہ پہلے گھسے تھے، اور جہاں وہ غلبہ پائے انہوں نے وہاں تباہی پھیلا دی، تو تم نے پورا مزہ چکھ لیا۔ اب جب کہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمودار ہونے سے تمہارے سامنے ایک فیصلہ کن موقع اور پیدا ہوا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر وہی کچھ کرو گے تو ہم بھی ویسا ہی مزہ چکائیں گے، اور آخرت میں ہم نے جہنم کو نافرمانوں کے لیے ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ مزید کہا گیا، کہو کہ اے اہل کتاب، اس سیدھے کلمے کی طرف آؤ، تمہارے اور تمہارے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی شے کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم لوگ اللہ کو چھوڑ کر باہم دیگر ایک دوسرے کو رب بنا لیں۔ یہ پیغامات بھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ آل عمران میں موجود ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں سے خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، اور تم یہود کے مقابلے میں ان لوگوں کو مسلمانوں کی محبت میں قریب تر پاتے ہو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں میں علماء و درویش ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ ہم لوگ تکبر میں مبتلا نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ جب اس کلام کو سنتے ہیں جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو ان کے حق کو پہچاننے کے باعث تم ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہو کہ آنسوؤں سے ڈبڈبا جاتی ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس ہمیں حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ یہ پیغام بھی ہمیں سورہ مائدہ میں ملے گا۔ پھر منافقین سے خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ منافق لوگ سوچتے نہیں کہ یہ ہر سال 2-1 بار آزمائش میں ڈال دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب کبھی سورہ نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے دلوں کو خدا نے اس لیے پھیر دیا ہے کہ یہ لوگ سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ دیکھو تمہارے اندر سے رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کے لیے بار خاطر ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے وہ تمہارا مشتاق ہے، اور وہ اہل ایمان کے لیے شفیق اور مہربان ہے۔ یہ پیغام سورہ توبہ میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو پگھلا دینے والے ایسے بولوں سے اپنے مخاطبین کو فیضیاب فرمایا جنہیں مختلف صورتوں میں آیت کی شکل میں قرآن نے محفوظ فرمایا۔ روحوں میں پیوست ہو جانے والے جملے، ضمیروں میں تحریک پیدا کر دینے والے موتیوں جیسے الفاظ، احساسات کے تاروں کو چھیڑ دینے والے ادبی اسالیب، کتنی بڑی طاقت ہے قرآن، اور کتنی ہنگامہ خیز رہی ہوگی دعوت حق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جاری ہوئی۔ حقیقت کی یہ شعائیں جب پیدر پہ برستی ہوں گی تو اوسط درجے کی انسانوں کے لیے کیسے ممکن رہا ہوگا کہ وہ افکار و کردار کی تاریکیوں کو سینے میں آراستہ کیے رکھیں۔ دلیل کی طاقت کے ساتھ جب اپیل کی طاقت آ ملتی ہے تو یہ 2 دھاری تلوار پتھروں کو بھی کاٹ جاتی ہے۔ پھر جہاں قرآن کی باران کلام کی پھواریں متواتر پڑ رہی تھی، وہاں صاحب نبوت کا تکلم بھی درسوں، خطبوں، تقریروں اور گفتگوؤں میں ہر آن نور کی لہریں اٹھا رہا تھا۔ زمانے نے اس بحر موج کے جو موتی محفوظ رکھے ہیں، ذرا آج ان کو جانچو۔ چھوٹے چھوٹے بول، تھوڑے لفظوں میں زیادہ معنی، ادبیت و خطابت کا زور یعنی لٹریری فورس، بات میں روح اخلاص گھلی ہوئی، گفتگو حالات پر منطبق کسی دوسری شخصیت کا سمندر ایسے موتی پھر پیدا نہ کر سکا۔ پھر اسلام کے شعراء اور ادیب اور خطیب تھے کہ جنہوں نے نئے فنی معیارات اور انقلابی اسالیب کے ساتھ جب ساز نطق پر اسلام کے کلمہ انقلاب کا زخمہ چلایا تو ان کے ہر موج آہنگ نے ریت کے ذروں میں بھی دھڑکتے ہوئے دل پیدا کر دیے ہوں گے۔ آج بھی اس دور کے دفتر سکون کو اٹھا کر دیکھو تو حسان بن ثابت اور کعب بن مالک کا حسین تخیر ان کے مخلصانہ جذبوں کہ پر لگا کر عجیب عقابی شان سے اڑتا دکھائی دیتا ہے۔ ان کے نغمے جب روزمرہ واقعات سے ہم آہنگ اور کشمکش کے ماحول سے مربوط ہو کر نمودار ہوتے ہوں گے تو آخر انسانی دلوں پر کوئی تو کیفیت گزرتی ہوگی۔ مدعا یہ کہ اصل طاقت تو قول حق کی تھی جس کے سامنے ممکن نہ تھا کہ باطل میدان میں جمع رہ سکے۔ ان الباطل کان زہوقا۔ ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔